السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک کو آپ سے ڈسکس کروں گا اس کا تعلق ہے شادی سے۔ بہت سارے لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ مردوں سے شادی کے متعلق کہ آپ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو بڑے عجیب و غریب سے جوابات ملتے ہیں۔ لیکن ان جوابوں میں سے اکثر جوابوں کا اگر آپ نچوڑ نکالیں تو ایک لفظ میں اس کا نچوڑ آ جاتا ہے، وہ ہے لفظ ٹھرک۔ آپ کو بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن ٹھرک کو پورا کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا مقصد صرف نفس کی خواہش کو پورا کرنا، ٹھرکی پن جسے کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو ٹھرکی پن ہو جاتا ہے نا، یہ پھر اس کے اندر بریکس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم دوسری شادی کر لیتے ہیں، تیسری کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ٹھرک ہی پورا کرنا، نفس کی خواہش ہی پورا کرنا شادی کا عین مقصد ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دن میں تو کوئی ذمہ داری ہونی نہیں چاہیے بندے پہ۔ بھئی یہ جو نفس کی خواہش ہے یہ تو تھوڑی دیر میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب نفس کی خواہش پوری ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہے؟ چھوڑ دیں، کوئی ذمہ داری آپ پہ عائد نہیں ہوتی۔ جب ہم شادی کو سمجھے ہی نہیں تو پھر ہم شادی کو بغیر سمجھے جب اس میں کود پڑتے ہیں تو پھر الٹی سیدھی حماقتیں کرتے ہیں۔ شادی جو ہے وہ صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں ہے، بلکہ دو لوگوں کی ساتھ مل کے ایک فاؤنڈیشن کو بنانا ہے، اس فاؤنڈیشن پر عمارت کو کھڑا کرنا ہے۔ اور عمارت کے کھڑے کرنے کے لیے بنیادوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں تو صرف ایک ہی بنیاد پر ساری کنسنٹریشن لگا دی گئی ہے اور باقی بنیادوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نتیجہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ تھوڑی دیر کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، اور پھر دن میں اس کا رویہ ایسا اکھڑ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کانٹا ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں یہ باتیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ وہ لوگ جو شادی کے میدان میں اتر گئے یا اترنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو قوام بنایا ہے کہ تمہیں کوئی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اس رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے فرائض کو ساتھ لے کر ہوش مندی کے ساتھ چلنا ہے۔ یہاں لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بیوی کی ذمہ داریاں سنبھلتی نہیں اور شوق ہے دو دو تین تین چار چار کرنے کا۔ اور دیکھو نا، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے بڑا واضح کر دیا کہ انصاف کے ساتھ، لیکن انفارچونیٹلی یہاں نا انصافی کے ساتھ ایک سے زائد گھر بسائے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے۔ ایک بیوی کا حق نہیں دیا جاتا کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اسے نہ ایکول اماؤنٹ آف ٹائم دیا جاتا ہے، نہ ایکول اماؤنٹ آف کیئر دی جاتی ہے، اور دوسری جو نئی آتی ہے اس کے اوپر ساری کنسنٹریشن، سارا پیسہ اس پہ لگایا جا رہا ہے، سارا ٹائم اس پہ لگایا جا رہا ہے، سارا وقت وہیں گزارا جا رہا ہے۔ اتنا امبیلنس رہ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اچھا، وہیں خواتین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بعض گھروں میں عجیب و غریب سی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اب کیا بننا سنورنا، اب تو شادی ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ بڑی جہالت والی بات ہوتی ہے۔ بھئی شادی ہو گئی ہے، اب ہی تو بننا سنورنا ہے، پہلے کس کے لیے بنتی سنورتی تھیں ہیں؟ اب بننا سنورنا ہے۔ ایکچولی بننا سنورنا سٹارٹ ہی شادی کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ کے لیے ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے لیے آپ نے بننا سنورنا ہے نا۔ معاشرے میں ایک بڑا عجیب سا پن ہے، لڑکے ایسے تیار ہوتے تھے پہلے، جل شل لگا کے ہیں، بال شال بنا کے، اور اب شادی ہو گئی ہے تو حلوہ ہوشوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک عجیب
کیفیت ہو جاتی ہے. آئی مین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنی بیوی کے لیے اپنا خیال رکھو. اگر آپ کو بنی سوری سجی بیوی اچھی لگتی ہے تو اسے بھی بنا سنورا ایک شوہر اچھا لگتا ہے. ایک بڑا عجیب سا ہمارے ہاں لوگ گریسی سا لک اختیار کیے رکھتے ہیں, بڑا ان کلین سا لک اختیار کیے رکھتے ہیں گھروں میں جب ہوتے ہیں. بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں, عجیب سے شابی سے کپڑے ہوتے ہیں, اور باہر جانا ہو تو سب ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں. تو یہ ٹھیک ٹھاک گھر والوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ سوچے نا آپ, بھائی ٹھیک ٹھاک کس کے لیے ٹھیک ٹھاک کرنا ہے؟ اصل میں بیوی کے لیے نا, نہ کہ پڑوسن کے لیے, نہ کہ ان غیر عورتوں کے لیے جن کو باہر آپ جن سے انٹریکٹ کریں گے. جس کے لیے بننا سنورنا ہے اس کے لیے بنتے سنورتے نہیں ہیں. خواتین کا بھی یہی حال ہے. دعوتوں میں جانا ہو تو اتنی بنیں گی سنوریں گی, اتنی بنیں گی سنوریں گی جس کی کوئی حد نہیں. اور جس شخص کے لیے بننا سنورنا چاہیے اس کے لیے کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے بھئی؟ شیطان حاوی ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے وہ اس مقام پر تو ہوتا نہیں, تو پھر جو ہے لوگ غلط جگہ چلے جاتے ہیں. یہ کوئی میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں ان کے غلط جانے کو, میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم نے ان رشتوں کو اتنا لائٹ لینا شروع کر دیا, اتنا لائٹ لینا شروع کر دیا اس کی کوئی حد نہیں. اب تو جی بس شادی ہو گئی نا, اب تو جی بچے ہو گئے, اب یہ کیا چونچ رہے. اس طرح کی ان رومانٹک قسم کی اپروچ. دیکھیں جی, رومانس میاں بیوی کا رومانس ہے جو قرآن نے لباس کہا ہے, تو عیبوں کو ڈھانپنے. اور دیکھیں نا, لباس بدن کے کتنے قریب ہوتا ہے کہ اس سے قریب اور کوئی شے نہیں ہوتی, اور اس کو زینت بھی بخشتا ہے. تو یہ قربت کا, مودت کا, پیار کا رشتہ ہے. دیکھیں میں آپ کو سورۃ القصص کی آیہ نمبر 77 جو ہے اس سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے اس آیہ مبارکہ کا میں آپ کو بتاتا ہوں, جس میں اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تجھے تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے, تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر. احسن, اچھا معاملہ کر. کما احسن اللہ الیک, جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے. اب اچھے معاملے میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس شکر گزاری کا عنصر نہیں ہے. ہم روتے رہتے ہیں, کوئی رنگ کو رو رہا ہے, کوئی کسی چیز کو رو رہا ہے, کوئی پیسے کو رو رہا ہے, کوئی گھر کو رو رہا ہے. رونا 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 مچا کے رکھا ہے. ناشکریوں کے انبار لگا کے رکھیں. اپنے اندر شکر گزاری اگر ہم پیدا کریں تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں ہم سکون محسوس کریں گے, بجائے اس کے کہ ہم روتے رہیں ان چیزوں کے لیے جو ہمیں نہیں عطا ہوئی. ہر ایک کو سب کچھ نہیں ملا, یاد رکھو. کسی کو کوئی چیز مل گئی, کسی کو کوئی چیز مل گئی. اچھا, جس کو جو ملا ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو اس کو کتنا کچھ ملا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے چیلنجز کیا ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کی صرف ایک سائڈ کو دیکھ کر خوش ہو جانا آسان ہوتا ہے. اس کی چیلنجز کو آپ اگر دیکھیں تو آپ کہیں گے نہیں بھائی میں ہی ٹھیک ہوں, میں I'm fine the way I am right now. تو بہرحال اسی طرح خواتین کہتی ہیں کہ جب ہم آپس میں ملتی ہیں تو خواتین ایک دوسرے کو بڑی کرٹیکل نظروں سے دیکھتی ہیں, بڑے اس کو جو ہے نا اس پر تبصرے کرتی ہیں ایک دوسرے پر. اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے سامنے بڑا بن سنور کر آنا چاہتی ہیں تاکہ وہ دوسروں کے تبصروں میں اچھے تبصروں میں رہیں. دیکھیں اس نمود و نمائش کی زندگی میں کیا رکھا ہے. تو جناب آپ دوسری عورتوں کے آگے شائن کرنے کے لیے آپ نے اپنے اچھے خاصے شوہر کو سٹریس میں رکھا ہوا ہے. نئے جوڑے, ڈیزائنر کلوتھس, یہ تو ابھی پچھلے مہینے پارٹی میں پہنا تھا, اب نئے کپڑے لا کے دو. اس کی استطاعت ہو یا نہ ہو, اگر نہ ہو تو چیخنا چلانا, ارے فلاں کے شوہر تو لا کے دیتے ہیں, تم ہی کنجوس ہو, کہیں سے بھی لا کے دو, مجھے نہیں پتا. یہ معاشرے کے وہ ایلیمنٹس ہیں. کسی کو اور کو خوش کرنے کے لیے جس کے ساتھ جیون ساتھی ہے اسی کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی بہت سارے زاویے ہیں سوچنے کے لیے. شادی شدہ زندگی میں چاشنی اور حلاوت پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان میں احساس کا عنصر ہو ایک دوسرے کے لیے، نہ کہ خواہشات نفس کا غلبہ ہو. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ شادی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی. شادی میں احساس ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے، محبت اور پیار میں ایک بڑا عنصر ہوتا ہے. اور اس احساس سے ہم بہت عاری ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم بہت سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، مرد ہو یا عورت. اسی طرح میں آپ سے ایک دو روایتیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص. آپ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا، کہ دنیا جو ہے وہ ساز و سامان کی جگہ ہے. الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کے ساز و سامان میں سے بہترین شے، بہترین چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سرمایہ، دنیا کی بہترین دولت کیا ہے؟ نیک عورت. اچھی جیون ساتھی، گڈ لائف پارٹنر، اچھی ساتھی کون ہے؟ وہ عورت جو نیک ہو. تو وہ مرد جنہیں نیک عورتیں ملی ہیں وہ انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ دیکھا ہے میں نے، وہ گلیمر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ گلیمرائز کئی پینٹ کے ڈبوں میں پڑی ہوئی، لائم لائٹ میں آئی ہوئی، ان کے پیچھے ان کی نظریں جو ہے نا وہ ایسے کر کے کھلی ہوئی رہتی ہیں. یہ ہے ان اٹس سیڈ، اٹس سیڈ. اللہ کے نبی نے جسے سرمایہ بتایا ہے، آپ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ویلیو کیا ہوتی ہے. اور یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. امام مسلم نے اسے کتاب الرضاع میں روایت کیا ہے. باب قائم کیا ہے اس میں، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی بہترین دولت جو ہے وہ ایک نیک عورت ہے. یہاں دولت سے مراد ایک ایسی شے جس سے، یعنی اس کو بھی نیگیٹو کونوٹیشن میں مت لے جانا کہ عورت کو دولت کہہ دیا. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز موسٹ ویلیویبل ہے نا دنیا میں موجود اشیاء میں سے، دنیا میں موجود مخلوقات میں سے، دنیا میں موجود جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، اگر میرے پاس بیٹر ورڈ نہیں ہے تو وٹ ایور بیٹر ورڈ یو کین تھنک آف، وہ ایک نیک عورت کا ساتھ ہے. That's how important righteousness and piety is. اس کو کم ویلیو کی چیز نہ سمجھیں. ہم ظاہری حسن و جمال پر زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور باطنی حسن و جمال پر کانسنٹریٹ نہیں کرتے. تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1467. امام نسائی نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے، کتاب النکاح میں، حدیث نمبر 3232. امام ابن حبان نے بھی اسے صحیح میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4031. امام احمد ابن حنبل نے بھی اسے المسند میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6567. اور امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں روایت کیا، حدیث 8639. کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، جو ام المومنین ہیں. وہ آپ روایت کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے جو یہ موتی ہیں انہیں چنو کہ نیک عورت، جو نیک عورت ہوگی وہ شوہر کو ناراض نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی نظر جو ہے وہ آخرت پر ہوگی کہ اس کو ناراض کروں گی تو رب تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی کے فرمان کے خلاف عمل کروں گی. جب اللہ ناراض ہوگا تو جنت تو ملے گی نہیں. تو رب کو راضی کرنے کے لیے ان تمام چیزوں پہ کام کروں گی جس سے رب راضی ہوتا ہے.
اور ان میں سے ایک کام جو اس کے پیارے حبیب نے بتایا وہ یہ ہے خاوند کا راضی ہونا. اس کی جو یہ نیک عورت ہوگی نا اس کی نظر آخرت پر ہوگی. دنیا بھی عورت ہوگی نا اس کی نظر بس یہ دنیا داری پر ہوگی. اسی طرح جو نیک بندہ ہوگا نا اس کی نظر بھی آخرت پر ہوگی. اور جو دنیا والا ہوگا اس کی نظر بھی دنیا میں ادھر ادھر چلتی رہے گی، اس کی نظریں بھی. اچھا یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ عنصر ہے اس میں کہ دین کا ہونا. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، السنن میں روایت کیا ہے امام ترمذی نے اس کو، اور اس کتاب الرضاع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں باب قائم کیا ما جاء فی حق الزوج عن المرأة، حدیث 1161. پھر امام ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، امام حاکم نے بھی روایت کیا، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس کی اسناد جو ہیں وہ درجہ صحیح پر ہیں. اور اس کے علاوہ اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور امام ابو یعلا بھی اس کو المسند میں لاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ نیکی کا ہونا کتنا ضروری عنصر ہے عورت اور مرد دونوں کی زندگی میں. آخری بات ایک اور آپ سے روایت کرنا چاہتا ہوں. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں سے کامل مومن وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ مومنین میں سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہو، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو. غور کریں ان الفاظ پر، حضور نے دونوں چیزوں کو یہاں جمع کیا ہے. اخلاق کا مالک ہونا ایمان کی تکمیل کا باعث ہوتا ہے، اس لیے صوفیاء کے ہاں ایمان پر بڑا کام ہوتا ہے، ایمان میں اخلاق پر بڑا کام ہوتا ہے کہ اخلاق کا اعلیٰ ہو بندہ. اس لیے کہا کہ مومنین میں سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہو. اور اگر تم لوگوں میں بہترین شخص کی بات کرتے ہو تو وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو، اور جو نیک بیوی ہوگی اس کے لیے بہترین ثابت ہونے کے لیے تمہیں دین پر ہی کاربند رہنا پڑے گا. تمہارا دین پر کاربند رہنا اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں، اور یہ بہترین ہوگا کیونکہ اس کی نظر میں بھی، اس آدمی کی نظر میں بھی اپنے رب کی رضا ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوگا. تو یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے السنن میں، کتاب الرضاع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی حق المرأة عن زوجها، حدیث 1162. اور اسے امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا المسند میں، اور امام ابن حبان نے بھی اسے صحیح میں روایت کیا، درجہ صحیح کی روایت ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح. تو اسی طرح جو ہے اسے امام دارمی نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ابو یعلا نے بھی اسے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. تو ان روایتوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جو کام کر رہے ہو نا اس کی اصل کو سمجھو. اور شادی ذمہ داریوں کے ساتھ آتی ہے، اس لیے اس انسٹیٹیوشن کو سمجھو. ایک سے زائد شادی کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. اجازت بھی مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے. شرائط کو پورا کرو گے تو پھر فلاح ہوگی، شرائط کو پورا نہیں کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہوگی. تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ جو نفس کی خواہش کے جو اندر ابال ابلتے رہتے ہیں نا، شادی صرف اس کا نام نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پایا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور انہیں پورا کرنے کے لیے محنت کریں، اور اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، فضول خواہشات سے بچیں. ایک دوسرے کو فالتو کی چیزوں میں سٹریس آؤٹ نہ کریں، ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنیں.
دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کا سکون برباد نہ کریں. ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ کسی کا سر لال دیکھ کر اپنا سر پتھر سے توڑ کے لال نہیں کر لیتے. تو اسی لیے خیال کرو کہ یہ. اور ایک اور بات جو والد صاحب کہتے تھے کہ یاد رکھو یہ چند سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے, چند سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے, ملیں تو جل اٹھیں, جدا کرو تو دھواں کریں. یہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں رہتی. بہرحال اسے خوش کرنے کے بجائے رب کائنات کو خوش کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں, محنت کریں. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.